بھرے بازار سے اکثر خالی ہاتھ لوٹ آتا ہوں۔ کبھی خواہش نہیں ہوتی، کبھی پیسے نہیں ہوتے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس ہوگی۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے۔ یہ مرے ہوئے پر روتا ہے اور زندہ لوگوں کو رلاتا ہے۔ کفن بھی کیا چیز ہے؟ جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے۔ جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ رشتوں کی قدر زندگی میں کرے، ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہیں۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتیاں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ وقت پگھل رہا ہے یوں جیسے پھسلتی ہوئی ریت ہو ہتھیلی پر۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ شکر ہے گناہ کی کوئی بدبو نہیں ہوتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے پڑوس میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے دیجئے۔ یہ بھی تہمت ہے بیٹیوں کے لیے، باپ غریب ہو تو رشتے بھی نہیں آتے۔ ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر عمل کو کھا جاتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے، اس 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ طریقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے، اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو، ہر خوشی میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو گے۔ 99% لوگ اس 1% کے ملازم ہوتے ہیں جس نے ہمت نہیں ہاری ہوتی۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتے ہیں۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مانگی تھی، اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا ہے۔ اسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ غلط سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راہ ٹیڑھا، ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا،
جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کر لیا کرو، جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔